بلوچستان کے علاقوں قلات اور ہرنائی میں آپریشن 23 دہشت گرد جہنم واصل FC بلوچستان کے 18 جوان وطن پر قربان۔ ISPR کا کہنا ہے قلات کے علاقے منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے سڑک بلاک کر کے پرامن شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ہرنائی میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ بلوچستان میں امن کو سرفراز کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا 8 فروری کے احتجاج پر PTI سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر وہ نہ مانے تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے۔ امریکہ سے پاکستانی حکومت کا اچھا تعلق ہے۔ حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ مرکز میں PTI حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، ضم اضلاع میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ KP حکومت کو NFC میں ضم اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ جن کے ناموں کی منظوری دی گئی ان میں فرا جمشید، انعام اللہ، قاضی جواد، مدثر امیر، عبدالفیاض، صلاح الدین، صادق علی کے نام شامل ہیں۔ طارق آفریدی، ثابت علی، اورنگزیب خان کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی۔ 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلمبند گواہ عمران نے 15 تصاویر بھی عدالت میں پیش کی۔ پراسیکیوشن نے شواہد پر مبنی 13 US بیز جمع کرائیں۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع۔ عدالت کی 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت کا 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ سفارتکار بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک کاروباری کو اٹھا لے آئے اور کہہ رہے ہیں بڑا بزنس مین ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں۔ کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں یا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیاں برقرار ہے، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی خواہش سے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکلے۔ مراکش کشتی حادثہ انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم سہولت کار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار، اہم شواہد برآمد، مقدمہ درج۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزم عبدالغفار نے درجنوں افراد کو بیرون ملک بھجوانے میں سہولت کاری کی۔ 2023 سے موریتانیہ میں رہ رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔
وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سابق میئر اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش، کہا ایم کیو ایم والے سوچے مسائل باتوں سے حل ہوں گے، نہ پریس کانفرنس کرنے سے کراچی کی خدمت ہوگی۔ کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کراچی کے لیے دل وسیع کرنا ہوگا۔ ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں، میئر کراچی آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سندھ میں 50 سال سے ووٹر سسٹم کا راج ہے، جو 40% میسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی پڑھ نہ پائے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آٹا چینی کی قیمتیں بڑھا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ پوچھے، یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں۔ سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں، بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے۔ ویب سائٹس ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا۔ ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھی بار حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ۔ غزہ کے ساحل کے قریب ہزاروں افراد جمع۔ حماس نے 3 غیرحمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھول دی گئی۔ WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلیات میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، شانگلہ گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن۔ سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ، زیارت، چمن اور یوب میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام۔ کہا بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی ہر عبادت گاہ کی حفاظت میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ امن اور اتحاد کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی رہائش گاہ کے سیکیورٹی انچارج پر حملے کے واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس افسر محمد حنیف پر حملہ کیا۔ 2 حملہ آوروں اور محمد حنیف کے درمیان فائرنگ سے پہلے بات چیت ہوئی۔ دیگر 2 حملہ آور بھی جائے واردات پر پہنچے۔ ساتھیوں کے آتے ہی موٹر سائیکل سوار ایک حملہ آور نے فائرنگ کر دی۔ رواں سال ملک میں پہلی بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی موجودگی ثابت ہوئی۔ سندھ کے 15، KP کے 5، بلوچستان اور پنجاب کے 3 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹو نکلے۔ رواں برس ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس رپورٹ ہو چکا۔ کراچی سائٹ ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے فیکٹری ملازم جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار۔ پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ کرنگی سیکٹر 50 میں مدرسے کے ٹینک میں ڈوب کر 16 سالہ طالب علم اور استاد جاں بحق۔ کراچی کے علاقے کرنگی مہران ٹاؤن میں پانی کے غیر قانونی پلانٹ پر پولیس کا چھاپا، 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔
ملزمان ندی سے بذریعہ پمپ پانی نکال کر فیکٹریوں اور گھروں میں سپلائی کر رہے تھے۔ سندھ کے جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اساتذہ کا احتجاج جاری، جامعات میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا 13واں روز جاری۔ انجمن اساتذہ جامعہ اور پپواسا کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل قبول نہیں کیا جائے گا، فوری واپس لیا جائے۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، دل کے مریضوں کی سرجری 5ویں روز بھی بند۔ وائی ڈی اے کا کہنا ہے سینئر ڈاکٹر کے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے پر ڈاکٹر اعجاز کو معطل کیا گیا، ڈاکٹر فرقت عالمگیر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے، پی آئی سی سی کا نیا بورڈ آف مینجمنٹ تشکیل دیا جائے، ایم ایس نے ڈاکٹرز کی ہڑتال کو سپورٹ کرنے والے 6 ملازمین کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا، پروجیکٹ کے لیے قراردادی کی گئی، پہلا نام اٹک کے محمد نواز کا نکلا۔ پہلے فیز میں پنجاب بھر میں 8000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے، کاشتکار کو روزانہ 10,000 سے زائد اور ماہانہ 3.25 لاکھ سے زیادہ کی بچت ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا منصوبہ کاشتکاری میں انقلاب لائے گا۔ اپر کرم میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا پولیس اہلکار سید عاشق حسین شہید، نماز جنازہ ڈی پی او آفس پاڑا چنار میں ادا کی گئی، پولیس افسران اور شہریوں کی شرکت۔ بشہرہ میں گزشتہ روز قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ Eventually we're going to put tariffs on chips, we're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% when the Canada said. امریکی صدر کا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے، یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے، ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا رد عمل سامنے آ گیا، کہا امریکہ نے ٹیرف لگایا تو فوری اور زبردست جواب دیں گے۔ امریکہ نے 7300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ اور واشنگٹن میں طیارہ اور ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات، دریائے پوٹومیک سے فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے 100 فٹ اوپر پرواز کر رہا تھا۔ امریکی ایویشن نے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی لگا دی۔ دریا سے نکالی گئی لاشوں کی تعداد 41 ہو گئی، حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، مختلف فلورز اور ہاسپٹیلٹی باکسز کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا، باکسز کے سامنے لگائی ریلنگ کے معیار کو چیک کیا۔ محسن نقوی کی فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت، کہا قذافی اسٹیڈیم تکمیل کے قریب ہے، فنشنگ ورک میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، عثمان خان اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری، فخر زمان، سعود شکیل اور خوش دل شاہ کا کم بیک۔ ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر، عرفان نیازی، سفیان مقیم اور عبداللہ شفیق کو بھی ڈراپ کیا گیا۔ اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کرایا گیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینچ سے مقابلے کے لیے تیار، کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے، مدام میچ ضرور دیکھیں۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے۔
سعودی پرو لیگ میں الہلال کی دھماکےدار پرفارمنس، حریف کلب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ لیونارڈو نے 2 گول داغے، 15 فتوحات کے ساتھ الہلال کی پہلی پوزیشن برقرار۔ Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian کے جو ریشنز ہوتے ہیں اس کے انڈر ویری مانیٹرڈ میچ میکنگ سائٹ ہے، سو دیٹ پیپل کین فائنڈ دیئر اسپاؤس ان اے ویری فیملی سیٹنگ۔ ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین ملک نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ دوحہ میں بیش قیمتی ہیرے اور جواہرات کے زیورات کی نمائش۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ منفرد انداز کے ڈرون شو سے دوحہ کی فضا رنگین ہو گئی۔ واچ اینڈ جیولری شو 5 فروری تک جاری رہے گا۔ اور گلوکار عاطف اسلم کی دوحہ میں شاندار پرفارمنس، مداح جھوم اٹھے۔ شو میں قطری گلوکارہ نے بھی عاطف اسلم کے ساتھ آواز کا جادو جگایا۔